کچھ غلط فہمیاں، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کچھ غلط فہمیاں دور کی جائیں گی. فقہ کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں اور غلط رجحانات یہ ہمارے معاشرے میں بکثرت ہیں. بعض لوگ فقہ کو محض فقہاء کرام کا جھگڑا اور اختلاف سمجھتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس لیے مختلف فقہی مسائل کے حلقوں اور دروس و کتب میں یہ سب کچھ پڑھنے اور دیکھنے میں چونکہ آتا ہے، اس طرح وہ اس سے یکسر کنارہ کش ہو جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں کہ یہ بس صرف اور صرف آپس میں اماموں کا جھگڑا ہے اور کچھ نہیں ہے فقہ. اس وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ بالکل دین سے دور ہو جاتے ہیں. دوسرا رویہ کیا ہے؟ بعض فقہاء کرام کے اقوال و فتاوی کو ہی صرف فقہ گردانا اور قرآن و سنت کے اصل چشموں سے سیراب ہی نہ چاہیے. جہاں باقاعدہ طلباء علم حاصل کر رہے ہیں ان کو کیا سکھایا جاتا ہے کہ اصل فقہ کیا ہے؟ علماء کی فقہ ہے. قرآن و حدیث کو لاسٹ میں لایا جاتا ہے. تو ایک رویہ تو یہ ہے. اور دوسرا رویہ کیا ہے کہ کچھ لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی یہ رائے ہے، اس کی وہ رائے ہے، اس کی یہ فقہ ہے، اس کی وہ فقہ ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم چھوڑو ان ساری چیزوں کو. اتنا مشکل بنا دیا گیا، اتنا اس کو صرف اور صرف جھگڑے کا نام دے دیا. حالانکہ کسی فقیہ کے تمام فقیہات کو یعنی اس کی تمام فقہ کو من و عن قبول نہ کرنا اور بات ہے، یعنی ایک فقیہ کی ہر بات کو ایز اٹ از لینا ایک الگ بات ہے، اور فقہ سے نفرت دوسری بات ہے. یہ دونوں الگ الگ رویے ہیں. جبکہ ایک معتدل مسلمان نے پہلی بات تو ہونی چاہیے. کون سی پہلی بات؟ کہ کسی فقیہ کی بات کو من و عن نہ لے. من و عن کس بات کو لینا ہے؟ قرآن و حدیث کی. اور دوسری سے اعلان برات کریں. دوسری کون سی بات؟ کہ بھئی فقہ سے تو اب دور ہی رہنا چاہیے، یہ تو جھگڑے ہیں صرف. تو ایک معتدل مسلم، ایک معتدل مسلمان معتدل رویہ اختیار کرتا ہے. اس لیے کہ مسلمان جب قیاس کو حجت مانتا ہے تو پھر فقہ سے نفرت کا کیا مطلب؟ کیونکہ جب ضرورت پڑتی ہے تو قیاس کیا جاتا ہے نا. تو قیاس بھی کیا ہے؟ ایک حجت ہے. جب حجت مانتا ہے قیاس کو ایک مسلمان تو فقہ سے نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں، فقہی استنباط و مسائل میں تنقید ہوتی آئی ہے جس کی گواہی اور نقد کی یعنی تنقید کی شہادتیں ہمیں فقہاء اربعہ و مسالک اربعہ کے متون اور شروح میں بکثرت ملتی ہیں. دوبارہ سے میں اس کو ایکسپلینیشن کے ساتھ بیان کرتی ہوں کہ فقہی استنباطات و مسائل میں تنقید ہمیشہ ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ بیان کیا، انہوں نے وہ بیان کیا، ہمارے عالم یہ کہتے ہیں، وہ عالم صحیح نہیں کہتے ہیں. اور پھر اپنی فقہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے اور امام شافعی کے نزدیک یہ ہے. یا پھر کوئی یہ بیان کرتا ہے کہ امام شافعی کے نزدیک یہ ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے. اس طرح تنقید ہوتی آئی ہے جس کی گواہی کہاں سے ملتی ہے، اور تنقید کی شہادتیں، یہ گواہیاں کہاں سے ملتی ہے کہ واقعی لوگوں نے تنقید کی. کہ فقہاء اربعہ یہ جو 4 ہمارے ہاں مسلک بنا دیے گئے ہیں، اس کی فقہ اور مسالک اربعہ جو 4 مسالک ہیں، ان کی کتابیں، ان کی جو فقہ ہے، اس کے جتنا بھی متن ہے، ٹیکسٹ ہے، ان جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں لکھا ہوا مواد ہے وہ، اور ان کتابوں کی جو شروحات ہیں، جو تشریحات ہیں، ایکسپلینیشن ہے، ان سب میں بکثرت ملتی ہے یہ تنقید. اس وجہ سے وہ رویہ جو پہلا ہم نے پڑھا نا کہ لوگ یہ کہتے ہیں تو جھگڑے ہیں تو اس سے دور رہنا چاہیے، وہ رویہ سامنے آیا. مذکورہ دونوں گروہوں نے جس افراط و تفرید سے کام لیا، یعنی کمی اور زیادتی سے کام لیا، اس نے عوام کو بھی قرآن و سنت کے صحیح فہم سے دور کر دیا. تو نقصان کیا ہوا؟ کس سے دور ہو گیا عوام الناس؟ ایک عام مسلمان. قرآن کس کے لیے نازل ہوا ہے؟ ہر مسلمان کے لیے نازل ہوا ہے. یہاں تک کہ نان مسلمز بھی اس کو پڑھیں اور پڑھتے ہیں. لیکن جس طرح ہمارے ہاں الجھا دیا گیا، لوگوں کو تقسیم کر دیا گیا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ لوگ قرآن و سنت سے دور ہو گئے. اتنا بڑا نقصان ہو گیا امت کا. یاد رکھنے کی بات کیا ہے کہ ہماری شریعت کا مصدر یعنی سورس وحی الہی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں کیا چیز یاد رکھنی ہے
کہ ہماری شریعت کا سورس کیا ہے؟ وحی ہے. اس کا نازل کرنے والا رب العالمین ہے، جو دنیا میں محض اس لیے آئی ہے کہ حیات انسانی سے متعلق جملہ امور و مسائل کا حل پیش کر دے. شریعت کے نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ، اس نے شریعت نازل ہی اس لیے کی ہے کہ انسان کی زندگی کے تمام مسائل کا حل بیان کرے. جب یہ انسان اس سے دور ہو جائے گا تو اس کے مسائل کا حل اسے کیسے ملے گا؟ اور دور کرنے والے کون تھے؟ کچھ علماء ہی تھے جنہوں نے دور کر دیا. اور یہ علماء ہی ہیں جو عوام الناس کو قرآن و حدیث کے قریب بھی لا سکتے ہیں، کیونکہ لوگ ان کی سنتے ہیں نا. عوام کس کو سنتے ہیں؟ اپنے امام کو، اپنے لیڈرز کو. تو جو عالم صحیح ہے وہ لوگوں قرآن و حدیث کی طرف لاتے ہیں، اگرچہ کم ہیں. تو کیا ایسی شریعت جس میں تمام مسائل، انسانی مسائل کا حل ہے، تو کیا ایسی شریعت میں اختلافات کی بھرمار ہوگی؟ ہو سکتی ہے. اگر آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہے کہ ایسی شریعت جس کو نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اس میں تمام انسانوں کے مسائل کا حل ہے قیامت تک، تو کیا اس میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی شریعت نازل کی اور اہل ایمان کو عطا کی. اس شریعت میں سراسر رحمت ہی رحمت ہے، مکمل یگانگت و ہمگانگی ہے، کوآرڈینیشن ہے، کسی بھی قسم کا اختلاف نہیں. جب اہل علم نئے مسائل پر غور و فکر کر کے اپنی آراء دیتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں، تو لا محالہ وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. جو دینی وسعت ہے، دیکھیں ہر ایک کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، یہ ایک وسعت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت میں اختلاف ہے. اہل درد صرف اس رائے کو ترجیح دیتے ہیں جو صحیح اور مدلل ہو. دیٹس اٹ. وزنی ہو. اس باب میں تعصب شامل نہیں ہونا چاہیے. شریعت کو لینے میں تعصب شامل نہیں ہونا چاہیے. کسی ایک رائے سے چمٹنا شامل نہیں ہونا چاہیے، جو بہر صورت مذموم ہے، جس کی مذمت کرنی چاہیے. اصل چمٹنے کی چیز، اصل تھامنے کی چیز قرآن و حدیث ہے. دنیا میں انسان کو نت نئے حوادث یعنی حادثات کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے جو ناگزیر ہیں، ضروری ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں آج کل روز نئے مسئلے مسائل ہیں، ان کو سالو ہم کرتے ہیں نا. کیسے کرتے ہیں؟ شریعت کی روح سے. تو یہ زندگی کا حصہ ہے، ہر لمحہ ان میں تبدیلی بھی آتی رہتی ہے. شریعت نے ان کی تفاصیل کچھ اس انداز میں دی ہیں کہ ان میں بعض ناقابل تغیر ہیں. کچھ اصول ایسے ہیں جو کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتے، جو کانسٹنٹ ہیں، اور بعض میں اجتہاد و استنباط کی گنجائش ہے، بعض میں چینجنگز کی گنجائش ہے. مثلاً احوال شخصیہ یعنی عقائد و عبادات، نکاح و مواریث یعنی عقیدہ، عبادات جتنی بھی ہیں، نکاح سے متعلق جتنے بھی احکام ہیں، مواریث یعنی وراثت سے جتنے بھی متعلق احکام ہیں، اور وفات جیسے امور ناگزیر ہیں، ضروری ہیں. اس کا واسطہ انسان کو، ہر شخص کو پڑتا ہے ان سے. ان کے لیے ایک صحیح رخا حکم دے کر انسانی معاشرے کو سنبھالا ہے. جو بڑے بڑے اہم کام ہیں اس کے لیے اصول دے دیے گئے ہیں جس سے ہر شخص کو گزرنا ہے. ان میں اختلافات نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اگر ہے بھی تو وہ فرد کی طرف سے، یعنی وہ کسی فرد کے عقل میں فطور ہے تو وہ اختلاف کرتا ہے. وہ اختلافات شریعت کی طرف سے نہیں ہیں، اس لیے شریعت اس میں قصوروار نہیں. اس اختلافات کی اصلاح یعنی اگر کوئی اختلافات کرتا بھی ہے تو اس کی اصلاح قرآن و سنت کی روشنی میں ہونی چاہیے. اگر اختلافات آ بھی جاتے ہیں تو اب کیا کریں؟ فردوہ الی اللہ والرسول. ایسا تھوڑی اس کو بیٹھ کر پھر دشمنیاں پالی جائیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ایک رول اصول دے دیا، فردوہ الی اللہ والرسول. مگر جو امور، جو معاملات نئے حوادث کی وجہ سے یعنی نئے حالات کی وجہ سے، نئے حادثات کی وجہ سے تغیر پذیر ہوں، تبدیل ہوں، ان کے بارے میں شریعت نے کچھ عام قواعد متعارف کروائے ہیں، اور یہ بہت کم ہوتے ہیں، جن سے وقتی حالات و حوادث کے احکام استنباط کیے جا سکتے ہیں. یعنی کچھ مسائل وقتی ہوتے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے قرآن و سنت کے ذریعے دلائل حاصل کیے جاتے ہیں. ان مسائل کا
استخراج و استنباط حالات کے اعتبار سے، دور کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے، وسعتوں کے اعتبار سے تبدیل ہو سکتا ہے، اس میں گنجائش ہے. ان استنباطات میں احوال یا ماحول کی مناسبت سے اختلاف ہو سکتا ہے. یہ کیسے اختلافات ہو سکتے ہیں کہ ایک ہی مسئلہ اگر پاکستان میں اٹھا ہے تو اس کا حل کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن یہی مسئلہ کسی اور ملک میں اٹھا ہے تو ضروری نہیں کہ جو فتویٰ یہاں دیا گیا ہے وہ فتویٰ وہاں کے لیے بھی قابل عمل ہو، کیونکہ وہاں کے لوگوں کا لائف سٹائل، وہاں کے وسائل، وہاں کا ماحول سب مختلف ہے. تو یہاں یہی بات لازمی کی جا رہی ہے کہ ان استنباطات میں احوال یا ماحول کی مناسبت سے اختلاف ہو سکتا ہے. فقہاء کرام کے اختلافات کو بھی اسی نظر سے دیکھنا چاہیے، یعنی یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ یہ امام بالکل غلط ہیں، یہ امام بالکل صحیح ہیں، صرف انہی کو لینا چاہیے، یہ تو صرف اختلافی بات کرتے. نہیں، ہر ایک کا احترام ہے، ہر ایک نے محنت و جدوجہد کی ہے، ہر ایک نے قرآن و حدیث کا صحیح فہم حاصل کرنے کے لیے وقت لگایا ہے. انسان ہے، بشری تقاضا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں دشمنیاں نہیں پالنی. علاوہ ازیں دین کی مبادیات اور اصولوں میں علماء دین کی مابین کبھی اختلاف پیدا نہیں ہوا. مبادیات عقائد، یعنی اللہ ایک ہے، رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر، قیامت پر، سزا و جزا میں، اس میں کسی عالم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو دین کی مبادیات اور اصولوں میں، یعنی قرآن و سنت میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کے مابین کبھی اختلاف پیدا نہیں ہوا. اختلاف جب بھی رونما ہوا تو فروعات دین میں ہوا، اور فکر و نظر کے اختلافات ہونا باعث حیرت نہیں، یعنی کسی کی سوچ میں اور نظریے میں اختلاف ہونا یہ باعث حیرت نہیں بلکہ فطرت کے عین مطابق ہے. انسانوں کا کون سا بنایا ہوا ایسا قانون ہے جس میں اتفاق ہو؟ بہت سے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. دیکھیں ہمارے روڈ ریگولیشنز ڈفرینٹ ہے، کسی اور ملک چلے جائیں وہاں الگ ہیں. ہمارے ہاں تعلیم کے نظام مختلف ہیں، کسی اور ملک چلے جائیں تو مختلف ہیں. چلیں کسی اور ملک نہ جائیں، ہمارے یہاں ایک اسکول کا سسٹم بالکل مختلف ہے، دوسرا اس سے بالکل مختلف. تو یہ تھوڑی کہتا ہے کہ ایک اسکول کے بھائی وہ اسکول بالکل غلط ہے، ڈینائی کر دو، اس کا انکار کر دو. مختلف فرمز ہوتی ہیں، کاروباری ادارے ہوتے ہیں، سب کے اپنے اپنے قانون ہیں. تو یہ ایک فطری تقاضا ہے. اختلافات رائے ہو سکتے ہیں، سب کی سوچ کا انداز مختلف ہو سکتا ہے. وسعت ذہنی پیدا کی جا رہی ہے ایک طالب علم کی، اس لیے اتنا گراؤنڈ پریپیئر کیا جا رہا ہے آپ کا. انسانوں کا کون سا بنایا ہوا ایسا قانون ہے جس میں اتفاق ہو؟ اختلاف کی گنجائش ان میں بھی رہتی ہے. اس لیے فروعی مسائل میں جو بظاہر اختلاف نظر آتا ہے وہ ہمارے مجتہدین کے نصوص شریعہ یعنی ٹیکسٹ آف قرآن اینڈ حدیث کو واقعات پر منطبق کرنے کی وجہ سے ہوا. جب اپلائی کیا گیا کسی دور میں قرآن کی کسی آیت کو اپلائی کیا گیا تو اس کا رزلٹ کچھ اور تھا. وہی فتویٰ دوسرے دور میں ناقابل عمل ہو گیا، لیکن اس دور میں صحیح تھا جس دور میں ایک مجتہد نے دیا. تو مختلف حالات کے اعتبار سے ایک مجتہد نے جو فتویٰ دیا وہ اس دور کے لیے تو تھا قابل عمل، لیکن ضروری نہیں کہ ہر دور کے لیے قابل عمل رہے. تو یہ اختلافات مختلف واقعات پر منطبق کرنے کی وجہ سے ہوا. لیکن یہ جو فروعی اختلافات کو ترجیح دے کر الگ الگ ہونا ہے یہ درست نہیں ہے، اور اصل کو چھوڑ کر فروعات میں ہی لگ جانا یہ درست نہیں ہے.